چیریٹی اور تبرک کے عنوان کے ذیل میں مختلف شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراضات کے بعد جو ہے تبرک کو بہت محدود اور بہت مختصر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تبرک میں کم سے کم خرچہ ہو، مومنین کم سے کم خرچہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین سلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک پوڈ کاسٹ لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے تبرک اور چیریٹی۔ ماہ محرم میں مجلس اور عزاداری کا اہتمام جب ہم کرتے ہیں تو مجلس کا ایک اہم رکن ہوتا ہے تبرک، اور اگر اسی تبرک پہ کوئی اعتراض اور اشکال وارد کرتا ہے، شبہہ وارد کرتا ہے، تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چیریٹی اور تبرک کے عنوان کے ذیل میں مختلف شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراضات کے بعد جو ہے تبرک کو بہت محدود اور بہت مختصر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تبرک میں کم سے کم خرچہ ہو، مومنین کم سے کم خرچہ کریں۔ اسی اعتراض کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا جناب سید محمد ابوالفضل عابدی صاحب، جن کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی۔ جو عنوان آپ نے ابھی مطرح کیا ہے اور پیش کیا ہے، واقعاً یہ اس زمانے میں، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر زمانے میں جو معترضین ہیں، جو شبہہ پیش کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اس شان و شوکت کے ساتھ برپا نہ ہو، تو ان کی جانب سے اس ٹائپ کے شبہات پیش ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور خصوصاً جیسے ہی ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شبہے، یہ سوالیہ نشان، یہ سوالات بہت شدت سے مطرح ہونے لگتے ہیں کہ آج جو انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے کہا جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ تبرک ہے، کہ واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین کی جانب سے بھی، اور بعض جو ہمارے ہی ہم لباس ہیں، ہمارے ہی ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ تبرک میں اتنا پیسہ خرچ ہو، تبرک میں جو پیسے جو خرچے مومنین کرتے ہیں اس کے بجائے وہ تمام پیسوں کو، وہ تمام خرچوں کو اکٹھا کر کر ایک ہاسپٹل بنا دیا جائے، ایک یتیم بچے کی پرورش کر دی جائے، ایک غریب بیوہ، ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ تو انشاءاللہ اسی ذیل میں آج یہ پوڈ کاسٹ مجھے لگتا ہے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ انشاءاللہ یہ ٹاپک واضح ہو جائے پوری طریقے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے غور کیا، قبلہ نے وضاحت بھی پیش کیا کہ چیریٹی اور تبرک کے عنوان کے ذیل میں مختلف شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراضات کے بعد جو ہے تبرک کو بہت محدود اور بہت مختصر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تبرک میں کم سے کم خرچہ ہو، مومنین کم سے کم خرچہ کریں، اور اسی طرح پھر جو ہے چیریٹی میں مطلب ظاہر میں تو یہی کہتے ہیں کہ تبرک میں کم خرچہ کرو، چیریٹی میں زیادہ خرچہ کرو، لیکن تبرک میں کم خرچہ کرنے کے بعد یہ لوگ مجلس میں آئیں گے کہ مجلس میں کم خرچہ کرو۔ اسی طرح ان کے اعتراضات جو ہے مرحلہ بمرحلہ جو ہے آگے بڑھتا جائے گا، اور ہر چیز کو یہ لوگ محدود بناتے جائیں گے۔ لیکن جب ہم اس کو شرعی لحاظ سے دیکھیں گے اور اسلام کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کی شرعی حیثیت بھی ہے کہ نہیں ہے، اور ہمیں کتنا تبرک میں خرچہ کرنا چاہیے اور کتنا چیریٹی میں خرچہ کرنا چاہیے۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ رہیے اسی عنوان کے تحت میں اس ضمن میں ایک بات پیش کر دوں کہ آپ اگر کسی مجلس کو اٹینڈ کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں آپ کو بہرحال فرش اعضاء کی ضرورت ہوگی، ایک
صحیح ایٹماسفیئر کی ضرورت ہوگی، ایک ممبر، ایک عالم دین، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کہیں فرش عزا بچھائی جاتی ہے تو دور سے مومنین آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو بہرحال ان کے تبرک، طعام، امام حسین علیہ السلام کے نام سے جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، جو نظر پیش کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں مجلس کے رکن ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جی کہ مثال کے طور پہ اس کو حذف کر دیں یا اس کو ایڈ کر دیں. اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ آج تبرک پر کر رہے ہیں، کل یہ کہیں گے کیا ضرورت ہے انسان جلوس میں 4 گھنٹے ماتم کرے، اس کے بجائے وہ لائبریری میں بیٹھ جائے. جی بالکل صحیح. مطلب یہ اعتراض ان کا یہیں تک کہ یعنی رکے گا نہیں، بلکہ اصل جو ہدف ہے، ہدف یہ ہے کہ عزاداری کی جو شان و شوکت اس کو کم کیا جائے. میرے خیال سے ان کا ہدف جو ہے، ان کا مقصد جو ہے اس سے بڑھ کے ہے کہ ہمارے جوانوں کو دین سے دور کیا جائے. جی جی بے شک. دی است حسین، دی پناہ است حسین، یہ شعر جو بہرحال بہت مشہور ہے، اس کے ایک مصرع مؤید ہے ہماری بات کے کہ اصلا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہی ہم صراط حق تک کے پہنچیں گے، صراط مستقیم تک کے پہنچیں گے. تو جتنا اس کو شان و شوکت کے ساتھ ہم برپا کریں گے اتنا لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں گے. اور جیسے آپ نے بات کہی کہ اصلاً یہ لوگ جو معترضین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دیندار نہ بنیں، اس لیے کہ یہی دین ملے گا. اس وضاحت کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ڈکشنری میں تبرک اور چیریٹی کی میننگ کیا بیان کی گئی ہے. تبرک کے لیے بتایا گیا ہے کہ تبرک کے معنی ہے طلب خیر کرنا، خیر چاہنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا. اب وہ چاہے کسی چیز کے ذریعے ہو، چاہے ڈائریکٹ ہو، اس کو تبرک کہا جاتا ہے اور طلب خیر کہا جاتا ہے. اور چیریٹی کے لیے کہا گیا ہے کہ چیریٹی کہتے ہیں اچھے کام کو انجام دینا، اچھے امور کو انجام دینا. جی بہرحال کسی بھی عنوان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈکشنری کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اس لفظ کو ڈکشنری کے اعتبار سے معنی اور اس کے مفہوم کو کیا بتلایا ہے. تو ڈکشنری کے اعتبار سے جیسے کہ آپ نے کہا کہ تبرک یعنی طلب خیر، طلب سعادت، طلب برکت. تبرک یعنی طلب خوبی، اس کو جو بھی آپ کہیے، اچھائی کو اپنانے کی کوشش کرنا، اس کو جس بھی عنوان سے آپ دیکھ لیے، یعنی اچھائی کی طرف جانا خلاصہ کہا جائے. اما ٹیکنیکلی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تبرک کسے کہتے ہیں. اصطلاحی اعتبار سے یعنی ہمارے سماج میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی بے شک. سماج میں، ہمارے معاشرے میں تبرک یعنی وہ نذر، وہ طعام، وہ کھانا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر مومنین کو دیا جاتا ہے، اسے تبرک کہا جاتا ہے. اچھا. تو یہ جو تبرک یہ دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر، یہ بھی یہی نیت ہے ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، کہ اس کے ذریعے خدا سے طلب خیر کر رہے ہیں. یعنی گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تبرک اور توسل تقریباً ہم معنی ہیں، نزدیک ہیں، قریب ہیں. یعنی ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر خرچ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پروردگار متعال سے خیر حاصل کر سکیں، تاکہ پروردگار متعال کے نزدیک قرب حاصل کر سکیں. اس لیے کہ پروردگار متعال کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے مقام، ان کا درجہ بہت والا ہے، بہت اعلیٰ ہے. تو اس ضمن میں ان کے نام کے ذریعے ہم پروردگار متعال سے قرب چاہتے ہیں، اور پروردگار متعال سے جب ہم قریب ہوں گے یعنی خیر ہمارے پاس ہے، خیرات ہمارے پاس ہے، اچھائی ہمارے پاس ہے. اور چیریٹی اگر دیکھیں، چیریٹی یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا. صحیح. راہ خدا میں خرچ کرنا یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی ضرورت مند کے لیے آپ کوئی پیسہ، کوئی مال، کوئی درہم، کوئی دینار اس کی ضرورت کے اعتبار سے اسے دے دیں، اسے چیریٹی بولتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ تبرک اور چیریٹی اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک طرح سے عبادت ہیں. اور عبادت ہر وہ چیز کا عنوان بن سکتا ہے جو اللہ سے نزدیک کرے اور اللہ کے لیے انجام دیا جائے. اور بے شک یہ دونوں بھی عبادت
میں شمار ہو سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تبرک اور چیریٹی یا ان دونوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں, ٹکراؤ کا ماحول پیش کرتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے وہ غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے, باوجود ہے کہ تبرک اور چیریٹی آپس میں ٹکراؤ نہیں رکھتے ہیں, جی متضاد مفاہیم نہیں ہیں, بلکہ یہ دونوں عنوان انفاق کے ضمن میں آتے ہیں. صحیح. انفاق یعنی کیا؟ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا, راہ خدا میں انسان اپنے مال اور دولت کو لٹائے. صحیح. اب اس میں ایک عنوان تبرک ہے, ایک عنوان کسی غریب کی مدد ہے, ایک عنوان کسی یتیم کی پرورش ہے, ایک عنوان کسی بیوہ عورت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے, ایک عنوان کسی غریب لڑکی کے لیے جہیز کا انتظام ہے. اب اگر آپ یہاں تبرک اور چیریٹی میں آپس میں لا کر ٹکراؤ کریں گے تو پھر آپ دیگر مفاہیم, دیگر مضامین, دیگر مصادیق میں بھی پھر آپ یہ ٹکراؤ لے کر آئیے. آپ کہیے کہ یتیم سے بہتر یہ تھا کہ آپ اس یتیم کو پیسہ نہ دیتے, اس غریب لڑکی کی مدد کر دیتے کہ جو شادی کے انتظار میں ہے. کوئی پلٹ کے دوسرا کہے گا جو غریب لڑکی شادی کے انتظار میں ہے, جہیز کے انتظار میں, اس کو پیسہ نہ دے کر آپ ہاسپٹل میں جا کے دے دیتے. تو پھر یہ کہیں اختلاف, یہ تضاد, یہ سوالیہ نشان کہیں ختم نہیں ہوگا, بلکہ اصل ہدف یہ ہے خدا کے قرب کو, خدا کی رضا کو حاصل کرنا. اب چاہے وہ تبرک کے ذریعے ہو, چاہے چیریٹی کے ذریعے ہو. یعنی اگر دونوں عبادت ہیں تو دونوں عبادتوں کے ذریعے آپ اللہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں. ہدف یہی ہے نا بھائی, جو بندہ, جو شخص, جو مومن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں پیسے خرچ کر رہا ہے, اس کا ہدف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ رضا الہی ہے. اب یہ رضا الہی خوب تبرک کے ذریعے وہ حاصل کر رہا ہے. دوسرا انسان کسی غریب چیریٹی کے ذریعے حاصل کر رہا ہے. مین یہ ہے اس میں کہ انسان خالصتاً, خلوص کے ساتھ پیسہ خرچ کرے. میں اس ضمن میں ایک بات عرض کر دوں, شاید ناظرین کے لیے بھی بہت اہم ہو, وہ یہ کہ جو شخص امام کے لیے پیسہ خرچ کرنا سیکھے, امام کے راہ میں, امام کے نام پہ پیسہ خرچ کرنا سیکھے, تو وہ ضرور غیر امام, امام کے چاہنے والوں کی ضرورتوں کے لیے بھی پیسہ خرچ کرنا سیکھ جائے گا. یعنی جو شخص ایسے تربیت ہوا ہے, جو شخص اس منزل تک کے پہنچا ہے کہ وہ امام کے نام پر پیسہ خرچ کرے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امام کے چاہنے والوں کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے؟ اصلاً لوگ یہاں آتے ہیں تاکہ یہی سیکھیں کہ امام کے چاہنے والوں کی ضرورتوں کو پورا کرو, راہ خدا میں انفاق کرو. اور یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ یہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ چیریٹی میں بھی خرچہ کرتے ہیں. جی, ہمارا بھی ماننا یہی ہے کہ ہمارے قوم میں, ہمارے شیعوں میں جتنے بھی مومنین ہیں, جو کوئی بھی تبرک پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ چیریٹی پہ بھی عقیدہ رکھتا ہے, اور اسی طرح اگر چیریٹی پہ وہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ تبرک کو بھی مانے گا اور اس پہ بھی خرچہ کرے گا, اور کبھی بھی کسی کو منع نہیں کرے گا کہ آپ جو ہے تبرک پہ خرچہ کریے یا چیریٹی پہ نہ کریے, یا چیریٹی پہ زیادہ خرچہ کریے, تبرک پہ کم کریے. یہ یقیناً جیسا کہ آپ نے شروعات میں بھی بتایا تھا, یہ دشمنوں کی طرف سے ایک حملہ رہتا ہے, ایک اعتراض رہتا ہے جو ہمارے جوانوں کے لیے سامنے پیش ہوتا ہے. البتہ یہاں ایک اہم پوائنٹ ہے, وہ بہت توجہ دینے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا تبرک میں ایک جملہ اور ایک بات جو آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کی جانب سے نقل کی جاتی ہے, وہ یہ فرماتے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں افراط نہیں ہے. اب جتنا خرچ کریے اتنا کم ہے. البتہ یہ جو ہم تبرک کی بات کر رہے ہیں, تبرک کا عنوان صادق آنا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے آج امام حسین علیہ السلام کے نام پر 1 محرم کو, 2 محرم کو, 10 محرم کو, 12 محرم کو, 1 سفر کو دسترخوان بچھایا ہے, تبرک دے رہے ہیں, تبرک کے لیے انتظام کر رہے ہیں. تبرک کا عنوان صادق آنا چاہیے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر ابھی بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ پیزا لوگ بانٹ رہے ہیں, باربیکیو, بوفا سسٹم. خوب حقیقتاً یہ پھر عنوان تبرک سے باہر چلا جا رہا ہے. وہ اس لحاظ سے کہ آپ یہ بتائیے, خدا نخواستہ
ہمارا کوئی عزیز اگر اس دنیا سے چلا جائے، ہمارے والد والدہ بہن بھائی، کیا ہم جب دسترخوان بچھائیں گے ہم جو حصہ دیں گے، جو تبرک دیں گے، پیزا دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پیزا بوفا سسٹم، اس میں ایک خوشی اور خوشی کا عنوان چھپا ہوا ہے. یعنی تبرک عنوان تبرک سے باہر نہیں جانا چاہیے ہے. تبرک یعنی دسترخوان، یعنی وہ حالت غم باقی رہے، یعنی وہ غم کا ماحول باقی رہنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے جو پرانے یعنی لوگ تھے، جو ہمارے پرانے نسل کے جو لوگ آج بھی باقی ہیں، وہ 10 دن چولہا نہیں جلاتے ہیں، وہ تلی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ دال روٹی سادہ کھانا استعمال کرتے ہیں، حتیٰ اچار سے پرہیز کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ تمام چیزوں میں خوشی پوشیدہ ہے. یعنی وہ غم کا ماحول، وہ غم کا پہلو باقی رہنا چاہیے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے تبرک میں موبائل بانٹیں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو ہم پیزا بانٹیں. بھائی تبرک کا عنوان باقی رہنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہم خرچ کر رہے ہیں، غم کا ماحول باقی رہنا چاہیے ہے. یہ عنوان اور اس بات کی طرف یعنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بوفا سسٹم، مختلف طریقے کے کھانے، یا یہاں تک کہ روسٹیڈ، خب یہ بہرحال عنوان مناسب نہیں ہے، غم کے ماحول سے بالکل برخلاف ہے. قبلہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا اور معیار بتا دیا کہ تقسیم تبرک میں ہمیں جو ہے غم کی حالت کو باقی رکھنا ہے اور بالکل سادے چیزیں تقسیم کرنا چاہیے. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ آئے اور جو ہے سب لوگ سب کے سب جو ہے بہترین کھانا تقسیم کرنے لگیں؟ اور ابھی بھی بعض جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ بہت بہترین سے بہترین کھانے تقسیم ہوتے ہیں، بہترین چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. تو کیا یہ بھی سادگی کے عنوان میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات تکملہ کے طور پر پیش کر دوں. آپ نے اربعین میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پرانے یعنی اربعین میں جو قبائل آتے ہیں، موقب لگاتے ہیں، وہ کیا بانٹتے ہیں؟ چاول اور لوبیا. آپ نے دیکھا ہوگا جو یعنی جو موقب جن کے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں یا دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، اور ایک موقب کیوں بانٹ رہے ہیں؟ وہ سادگی، وہ امام حسین علیہ السلام کا غم، وہ باقی رہنا چاہیے. مین ہدف یہ. ہاں کل کو اگر جیسے مثال ہے پیزا، فرض یہ کر لیے کہ یہ پیزا کل سب کے لیے یہ ایک عمومی کھانا ہو گیا، اصلا اس میں خوشی کا عنوان کہیں باقی نہیں رہا، تو ٹھیک ہے آپ بانٹیے. یعنی میرا کہنا یہ ہے کہ تبرک کے عنوان میں خوشی کا عنوان کہیں سے باقی نہ رہے. اور اس کے لیے یہی ایسے ہی ہے. اور اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان کے کوئی عزیز، والد والدہ بہن بھائی، اس وقت انسان سوچتا ہے کہ وہ کیا کھائے، وہ بہتر سے بہتر کھانا نہیں، وہ بلکہ جو آ رہے ہیں وہ بھی متوجہ ہیں اس بات کی کہ ان کے گھر میں کسی کی مثال کے طور پر موت ہوئی ہے، تو وہ بھی یہ توقع نہیں رکھتے ہیں کہ اس گھر میں ان کو کوئی اعلیٰ کھانا ملے. اور جو بانٹ رہا ہے اس کی بھی یہ دغدغہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اعلیٰ کھانا کھلائے، بلکہ سب غم کا ماحول ہوتا ہے. صحیح ہے. تو تبرک یعنی وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ عنوان غم باقی رہنا چاہیے ہے. ہم اس عنوان غم سے باہر نہیں ہمیں نکلنا چاہیے ہے. بس یہ یعنی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تبرک کا جو معیار آپ نے بیان کیا ہے، حالت غم باقی رہنا، قرآن میں بھی ہمیں ایک معیار ملتا ہے کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے، وہ ہے تقویٰ. یعنی اگر ہم چاہے چیریٹی ہو چاہے تبرک ہو، اس کو عبادت مانتے ہیں اور عبادت کو انجام دینے کے لیے ہم لوگ تقویٰ اپنے اندر جو ہے باقی رکھتے ہیں اور تقوی کے ساتھ یہ عبادت انجام دیتے ہیں، تو بے شک دونوں عبادتیں ہماری جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے قبول ہوں گی. اسلام میں 2 طرح کی عبادت ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک عبادت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو حالت خفا میں انجام دینی ہوتی ہے، اور ایک عبادت اس طرح سے ہم انجام دیتے ہیں کہ وہ علی الاعلان انجام دیتے ہیں. جیسا کہ خفیہ عبادت یا چھپ کے عبادت جو انجام دینی چاہیے وہ عبادت ہے، جیسے صدقہ دینا، جیسے نمازیں پڑھنی ہے ہمیں، جیسے روزہ رکھنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو اعلان کریں یا سب کے لیے پیش کریں، سب کو بتائیں کہ ہم آج روزے سے تھے. اسی کے مد مقابل کچھ ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں علی الاعلان انجام دینی ہوتی ہیں، جیسے عزاداری ہیں، جیسے اذان ہے، اور اسی طرح عزاداری میں جو ہے تبرک تقسیم کرنا ہے. لیکن
جو معیار قرآن نے بتایا ہے وہ ہے تقوی. اگر ہم دونوں عبادتوں کو انجام دیں لیکن دکھاوے کے لیے انجام دیں تو دونوں میں جو ہے نہ ہمیں کوئی ثواب ملے گا، اور نہ ہی اس ثواب نہ ملنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اللہ سے نزدیکی بھی حاصل نہیں ہوگی. تو ضروری یہ ہے کہ ہم ایک تو حالت غم باقی رکھیں تبرک تقسیم کرنے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تقوی الہی کو اپنے بے شک یہی ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دے، چاہے وہ کسی غریب کی مدد ہو، کسی یتیم کی مدد ہو، چیریٹی ہو، تبرک ہو، وہ رضا الہی اور وہ خلوص کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے، اور اس کے اندر یہ ریا یا ریاکارانہ جو احساس ہے وہ دور ہو جانا چاہیے ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جو آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ کیا سیرہ اہل بیت علیہم السلام میں اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں بھی یہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی تبرک کے لیے کچھ اہتمام انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. جب ہم ائمہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے اکثر ائمہ علیہم السلام عزاداری کرتے تھے اور فرش عزا بچھاتے تھے، اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے عزا کے لیے خاص انتظام کرتے تھے. جیسا کہ ملتا ہے امام باقر علیہ السلام ہر سال مکہ مکرمہ میں ایام حج میں میدان منی میں مجلس امام حسین علیہ السلام برپا فرماتے تھے. اور امام سجاد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے ایک روایت میں بہت ناظرین کے لیے بھی خاص قابل غور ہے کہ امام سجاد علیہ السلام مجالس برپا کرتے تھے اور مجالس میں آنے والوں کے لیے خود کھانا بناتے تھے. اس کی روایت موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان یحتم لہن الطعام للمأتم، بے شک، یعنی تاکہ وہ سینہ زنی کر سکے، بے شک، تاکہ وہ سینہ زنی عزاداری کر سکے. اور امام سجاد علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے غم میں، مصیبت میں، اس عزا میں، اس عزاداری میں خود طعام انتظام کرتے تھے، خود کھانا کا انتظام کرتے تھے تاکہ لوگ آسانی سے سینہ زنی کر سکیں، ماتمداری کر سکیں، شب بیداری کر سکیں. تو یعنی سیرت اہل بیت علیہ السلام سے ثابت ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی ضمن میں شاید یہ بھی بات عرض کرتے چلیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے کسی ذاکر کو جو لفافہ دیا جاتا ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے، بعض وقت یہ اعتراض بھی سننے کو آتا ہے. امام صادق علیہ السلام جو ذاکرین امام حسین علیہ السلام ہوا کرتے تھے، ان کو باقاعدہ یعنی ہدیہ پیش کرتے تھے. اور امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں اور یعنی چھوٹی موٹی رقم نہیں بلکہ اچھی خاصی رقم پیش کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بہت برتر ہے، والا ہے. اور یہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جو انسان آ کر اشک بہا رہا ہے، یہ اشک کی قیمت بہت عظیم ہے. اب کوئی انسان جو سبب بن رہا ہے کہ ہم عزادار امام حسین علیہ السلام کہلائیں تو بہرحال یعنی اس کی خاطرداری کرنی چاہیے، اس کے لیے ایک خاص ہدیے کا انتظام کرنا چاہیے ہے. ہاں البتہ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جو شخص آ رہا ہے عزاداری اور ذاکر بننے، بہرحال یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ درخواست کرے، لیکن مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدیہ دیں. اور چونکہ یہ سیرت امام صادق علیہ السلام اور جیسے آپ نے کہا امام رضا علیہ السلام ہے. جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ تبرک اور انفاق یعنی اطعام کرنا جو ہے دونوں بالکل ایک ہی عنوان میں آتا ہے، ایک ہی عنوان کے ذیل میں آتا ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اطعام کرنے کی کیا ارزش ہے اس دین اسلام میں. وَإِذَا بِجَبْرَئِيلَ الْأَمِينِ حَبَتَ مِنْ رَبِّ الْجَلِيلِ وقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك فوعزتي وجلالي أني لأخلق لها شيعة طاهرين ومطهرين ينفقون أموالهم على عزاء الحسين. جبرائیل امین حبوط کر کے رسول خدا کے خدمت میں حاضر ہے اور وہ فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو مومنین عزائے امام حسین علیہ السلام میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم، بہت ایک طویل حدیث ہے، الا ومن انفق درہما
علی عزاء الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وزیارتہ تاجرت لہ الملائکہ الی یوم القیامہ. جو بھی 1 درہم، 1 روپیہ، 1 دینار عزاء امام حسین، زیارت امام حسین علیہ السلام میں خرچ کرتا ہے، ملائکہ اس 1 درہم کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تا روز قیامت، قیامت کے دن تک کے. وَيُعْطِي بِكُلِّ دِرْهَمٍ 70 حسنة، اور ہر درہم، ہر 1 روپیے، ہر 1 دینار کے بدلے میں پروردگار متعال ان کو 70 حسنہ عطا کرتا ہے. وَبَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، ایک قصر جنت میں ان کے لیے مختص کر دے گا، منتخب کر دے گا. اور یہ پیسے سے، اس 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیے سے جو تجارت ملائک کر رہے ہیں، روز قیامت اس انسان کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، رحمت کی صورت میں، مغفرت کی صورت میں. اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو کامل الزیارات میں نقل ہوئی ہے. ارشاد ہوتا ہے جس میں کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی راہ میں 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے وہ 10,000 گنا ہو جاتا ہے، اور اس کا مقام بھی 10,000 گنا بلند ہو جاتا ہے، اس کا درجات میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اطعام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کے لیے طعام فراہم کرنا ایک بہت ہی اچھا کام ہے. اسلام نے بہت تاکید کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ہم انتساب دے دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف اور مجلس کے بعد تقسیم کرتے ہیں جس کا عنوان ہو جاتا ہے تبرک، اس کی ارزش اور اس کی جو ہے ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو یعنی اگر روایات کے اعتبار سے دیکھیں، سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کے اعتبار سے دیکھیں تو بہرحال تبرک کا عنوان صادق آ رہا ہے، اور تبرک ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے بھی انتظام کیا جا رہا ہے. اور اگر قرآنی اعتبار سے بھی دیکھیں، چونکہ یہ ابھی اپنے پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹنگ میں بھی یہ بات پیش ہوئی کہ عزائے امام حسین، عزاداری امام حسین کے کچھ رکن ہیں، اس میں سے ایک تبرک ہے. تو قرآن بڑھ کر یہ آواز دے رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یعنی جو شعائر الہی کو برپا کرے یہ پروردگار متعال کو یہ شخص پسند آئے گا. پروردگار اس شخص سے محبت کرے گا، اور یہ تقوی الہی ہے. یعنی اگر کوئی شخص عزائے امام حسین میں کسی بھی عنوان سے خرچ کر رہا ہے تو یہ گویا وہ شعائر الہی، وہ اللہ کی نشانیوں کی برپائی کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف سے بلا رہا ہے. یہ شخص خدا کو پسند ہے. تو یعنی قرآن کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیے تو تبرک میں خرچ کرنا، بھرپور پیسے خرچ کرنا اور مال و دولت کو لٹانا ثابت ہے. قبلہ آپ نے آیت میں پڑھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو تبرک کو شاعر الہی میں سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ جی میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کری کہ عزاداری کا ایک رکن، ایک جز تبرک ہے. اور یہ بات سیرت اہل بیت علیہ السلام سے ثابت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ماتمداروں کے لیے، شب بیداری کے لیے، سینہ زنوں کے لیے طعام کا انتظام کر رہے ہیں، خود کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. جی جیسے کہ روایت میں موجود ہے. یعنی عزاداری کا ایک جز کیا ہے؟ تبرک ہے، طعام ہے. جی خوب. اب وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی شاعر الہی کو زندہ کرے. خوب. شاعر الہی یعنی کیا؟ یعنی نشانی خدا، اللہ کی نشانیوں کو جو برپا کرے. خوب. اللہ کی نشانیاں یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے. امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے؟ بے شک. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی تمام ہستی کو خدا کے لیے قربان کر دیا. جیسا کہ زمزم، صفا و مروہ یہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام اور تبرک بھی شاعر اللہ. اور جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زندگی، سیرت، کربلا کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ سوائے خدا کے، سوائے الوہیت، سوائے توحید کے کسی اور بات کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ توحید الہی کو مانے گا، وہ خدا کی الوہیت کو مانے گا، خدا کی ربوبیت کو مانے گا. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو خدا کی طرف متوجہ کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ بھی بات کہنا ضروری ہے کہ جو لوگ اصلاً تبرک صرف سبیل لگاتے ہیں، صرف سبیل لگاتے ہیں اور تبرک بانٹتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے باپ کے لیے کرتے ہیں،
نہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں. یعنی جو انجمنیں، جو اشخاص سبیل لگاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے، یہ بھی شاعر الہی کے ضمن میں ہے. لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی محبت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبیل لگانا، یہ تبرک تقسیم کرنا صرف اور صرف شیعوں سے محدود نہیں ہے. جی، یہ تبرک تقسیم کرنا اور یہ تبرک بانٹنا، سبیلیں لگانا، اس میں جو ہے ہر مذہب کے لوگ، ہر دین کے ماننے والے، ہر کوئی بھی جو اس میں شریک ہوتا ہے اور سبیل لگاتا ہے. جی، یعنی میں بس یہی بات پیش کر رہا ہوں کہ یعنی عزاداری میں تبرک بانٹنا یہ ایک عنوان ہے، صرف تبرک سبیل کے عنوان سے بانٹنا. چونکہ بعض وقت یہ بھی سوال ہے کہ سبیل لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ صحیح بات. خود سبیل لگانا جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر لگائی جاتی ہے، یہ بھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اسی آیت کے ضمن ہے کہ جو اللہ کے نشانیوں کو برپا کرے. خوب اللہ کی نشانیاں امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نشانی بن سکتا ہے؟ لوگوں کو امام حسین، لوگوں کو توحید کی طرف متوجہ کرنا، یہ سبیل اور سبیل لگانا اس کا ایک مصداق ہے. اب کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم کچھ آخری گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. اس سے پہلے اگر اجازت دے تو میں ایک بات پیش کر دوں، انشاءاللہ پھر آپ سمری کے طور پر اپنے تمام آرائز پیش کریے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور مخصوصاً چیریٹی اور تبرک میں جو ٹکراؤ پیش کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی زندگی میں توجہ نہیں کرتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تبرک میں امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ نہ کر کر ہم چیریٹی کریں، تو یہ بات اپنی اور ہماری انڈیویجول لائف میں بھی صادق آ رہی ہے. یعنی ہم اگر جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، ہم ایک برانڈڈ شرٹ دیکھ رہے ہیں اور ایک سادہ شرٹ، تو ہم یہاں کیا کریں؟ کہیں کہ یہاں یہ مزاج اگر ہمارا ہے، یہاں کہیں کہ یہ برانڈڈ چیز، یہ برانڈڈ شرٹ نہ خرید کر ہم یہ سادہ شرٹ خریدیں تاکہ یہ پیسے چیریٹی کریں. ہم جب گھر بنانے کی بات آتی ہے، ہماری جب اپنے برتھ ڈے پارٹیز کی بات آتی ہے، وہاں یہ بات کہیں کہ یہاں خرچ نہ کر کے ہم چیریٹی کر دیں. ہماری شادیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں یہ بات کیوں کوئی پیش نہیں کرتا؟ چیریٹی یاد نہیں آتی. ہاں، یعنی سب آ کر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، دین کے بارے میں جہاں بات آتی ہے تو وہاں یہ تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو یہ بات غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری انڈیویجول لائف میں بھی اگر یہ بات ہم یہاں کر رہے ہیں تو اپنی لائف میں بھی کریں، کہ ہم وہاں اپنے تمام مخارج کو، خرچوں کو کم کر کے چیریٹی کریں. ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بندے خدا تھے کہ جو اس بات کے بہت قائل تھے. ان کی جب خود کی بیٹی کی شادی تھی تو بہرحال انہوں نے ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہی ہے شادیاں ہمارے ملک میں، مختلف غذا، بہترین میرج ہال. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنا آپ نے خرچ کر لیا، اس کے بجائے آپ تھوڑا سادہ اپنا فنکشن برپا کرتے اور وہ پیسے چیریٹی میں کر دیتے، کسی غریب، یتیم، بیوہ عورت کو دے دیتے، تو انہوں نے جواب میں ایک بہت ہی دلچسپ بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب ایک ہی تو بیٹی ہے. تو ان لوگوں کے خدمت میں یہ کہنا شاید ضروری ہے کہ بھائی ہمارے بھی ایک ہی حسین ہیں، بے شک ہمارے بھی ایک ہی حسین ہیں. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا کربلا کے میدان میں خدا کے لیے خرچ کیا. بے شک. ناظرین، آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اس پوڈ کاسٹ میں، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چیریٹی اور تبرک دو ایسی عبادتیں ہیں، جیسا کہ قبلہ نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، دو ایسی عبادتیں ہیں کہ دونوں کو انجام دینا چاہیے بہتر سے بہتر طریقے میں، اور جو معیار بتایا گیا تھا کہ تقوی کے ساتھ، اور جو ہے غم کی حالت باقی رہنا چاہیے تبرک میں، یہ سب کو لحاظ کرتے ہوئے دونوں عبادتوں کو انجام دینا چاہیے، اور ان دونوں عبادتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. انشاءاللہ کہ پھر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.